جی فلما جاء موسیٰ، یہ صفحہ نمبر ہے 352، ہمارے پاس جو نسخہ ہے 352 ہے، اور آیت نمبر ہے 36 فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، یہاں سے لے کر رکوع تک یہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، بینات روشن واضح، فا تو اندماج ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں نبوت رسالت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اور ان کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اور وہ بڑا سرکش ہے، تو یہ ساری باتیں فا میں آ گئی، ایک فا میں یہ اتنی پوری باتیں آ گئی۔ اس کے بعد آگے فلما جاءہم موسیٰ، ایک اور قانون یاد رکھیں، جاء اکیلا ہو تو اس کا معنی ہوگا آیا، اور اس کے صلے میں اگر با آ جائے، اس کے ساتھ جڑا ہوا با ہو تو اس کا معنی ہوگا لایا۔ جیسے جیتو میں آیا، لیکن جیتو بالماء میں پانی لے کے آیا، بات سمجھ میں آئے؟ میں آیا اور میں پانی لے کے آیا، جیتو میں خود آیا، جیتو بالماء میں پانی لے کے آیا، جاء وہ آئے، جاء بالبینات وہ روشن دلائل لے کے آ گئے، یہ فرق سمجھنا ہے۔ یہ آئندہ بھی جب لفظ با آئے گا تو میں اس طرح کا معنی کروں گا۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، ہم ان فرعونیوں کے پاس، بآیاتنا بینات، ہماری روشن نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں لے کر۔ واضح نشانیاں کیا تھی؟ دعوت توحید، دعوت حریت اور معجزات، یہ چیزیں۔ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، قالوا تو انہوں نے کہا، ما هذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر جادو، مفترن گڑا ہوا، وما سمعنا اور ہم نے نہیں سنا، بہذا یہ بات، یہ دعویٰ، یہ نظریہ، یہ دین، فی آبائنا اپنے آبا و اجداد میں، الاولین جو پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے پہلے کبھی اپنے باپ دادا سے ایسی باتیں سنی تو نہیں ہے یہ بات۔ قال، اب موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل آیات بینات لے کے آئے تو انہوں نے جواب میں دو باتیں کی، ما ھذا الا سحر مفترى،
یہ تو گڑا ہوا جادو ہے. وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد سے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں سنی. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا رب، عالم، خوب اچھی طرح جانتا ہے، بمن، اس شخص کو، جاء بالہدی، جو ہدایت لے کے آیا ہے، جو ہدایت ساتھ لایا ہے، من عندہ، اس کی طرف سے، ومن تکون، اور میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو، ربی عالم بمن تکون لہو عاقبۃ الدار، میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جس کے لیے اچھا انجام ہے، تکون ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، عاقبت و انجام، الدار بہترین گھر کا. میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کے آیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس کا انجام اچھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے، انہو، بے شک بات یہ ہے، لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جادو ہے جی، پہلے لوگوں سے ہم نے یہ باتیں نہیں سنی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا آپ لوگ مجھے نہیں جانتے ہو، میرا رب مجھے خوب جانتا ہے میں کون ہوں. تم نہیں جانتے ہو لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں کون ہوں. لیکن انداز یہ فرمایا ربی عالم بمن جاء بالہدی من عندہ، رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کے اس کے پاس سے آیا اسے بھی، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور جس کا اچھا انجام ہے اسے بھی رب خوب جانتا ہے. سنو اس بات کو، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اگر میں غلط ہوا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، تم غلط ہوئے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز کتنے بہترین انداز سے نرم لہجے میں جواب. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے اہل مشورہ، ملأ کا معنی کر رہا ہوں اے پارلیمان، یا ایھا الملأ، اے پارلیمان اسمبلی، اے ممبران اسمبلی، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا ہوں تمہارے لیے کوئی معبود میرے علاوہ. ما علمت، میں نہیں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیری میرے علاوہ، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی معبود ہو سکتا ہے، میں تو یہ نہیں جانتا ہوں. کیسا فرعونی لے جائے، اللہ اکبر. چلو اگر یہ شخص کہتا ہے، فا کا معنی کرنے لگا ہوں، اگر یہ شخص کہتا ہے کہ کوئی رب ہے جو آسمانوں میں ہے، تو حامان ایسا کرو، اوقد لی، آگ جلاؤ میرے لیے، یا حامان، اے حامان، علت تین، مٹی پر، فجعل، تو اس سے بناؤ، لی میرے لیے، سرحن، بلند عمارت، بلند مینارہ گھر، لعلی، تاکہ میں، اطلعو، ذرا جھانک کے دیکھ سکوں، ذرا غور و فکر کر کے دیکھوں، ذرا اپنی آنکھوں سے خود دیکھوں، ذرا میں خود اطلاع پاؤں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی، موسیٰ کے معبود کو میں بھی تو دیکھ کر آؤں. وہ جو کہتے ہیں کہ میں طور پہ مل کے آیا ہوں، میں تو طور پہ نہیں جاتا، میرے لیے یہی محل بناؤ، میں اس محل پہ جاتا ہوں اور ان کو دیکھ کے آتا ہوں. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ گمان کرتا ہوں، میں یہ یقین کرتا ہوں کہ بے شک یہ جو موسیٰ علیہ السلام من الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، معاذ اللہ. اوپر پھر آئیں. وقال فرعون، فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، باثر لوگو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی معبود ہے. اب لفظی معنی بھی الگ کرتا ہوں، پھر باماورہ معنی الگ کرتا ہوں، پھر مقصودی معنی آخر میں دوسرے راؤنڈ پہ کروں گا. فَأَوْقِدْ، تو آگ جلاؤ، لی میرے لیے، یا حامان، اے حامان، علت تین، مٹی پر، فاجل، تو بناؤ، لی میرے لیے، سرحن، اونچی عمارت، محل، بڑا مینار، لعلی، تاکہ میں، اطلعو، جھانک کے دیکھوں، اطلاع پاؤں، دیکھوں، معائنہ کروں، الہ موسیٰ، الہ طرف الہ معبود موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی. فَأَوْقِدْ لِي عَلَى الطِّينِ، آگ جلاؤ مٹی پر،
یہ لفظ ہیں، لفظی معنی ہے۔ باماورا معنی یہ مٹی کی اینٹیں تیار کرو۔ اب مٹی، بہترین مٹی جمع کی، اس کا گارا بنایا، اس کو سانچے میں ڈالا، اس کی اینٹیں بنائی، اس کو پھر کس میں ڈالتے ہیں؟ ہری پور والے بتائیں، پٹھی میں ڈالتے ہیں جی، پٹھے میں ڈالتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، اور سردیوں میں وہاں مزدوروں کا رش ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں وہاں کے مزدور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہری پور میں تو عام ہیں یہ چیزیں، پہلے کسی دور میں مانسہرے میں بھی تھی، لیکن اب ہری پور میں۔ تو وہاں اب آگ جلانے کا کیوں کہا؟ بھائی اس میں پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، اس میں دھوپ بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اور اس اور چیزیں بھی ہیں، لیکن آگ جلانے کا اس لیے کہا کہ سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اینٹیں بنانے میں آگ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پکاتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، فَأَوْقِدْ آگ جلاؤ عَلَى الطِّينِ مٹی پر۔ اب فَأَوْقِدْ لِي عَلَى الطِّينِ پورے کا معنی کیا ہوگا؟ اینٹیں بناؤ۔ حامان وزیر تھا۔ قرآن مجید میں 6 مقام پہ ذکر آیا ہے حامان کا۔ یہ 3 لوگ تھے نا، بڑے تھے، فرعونی نظام کے 3 ممبران تھے، فرعون خود، حامان اور قارون، یہ 3 لوگ تھے۔ حامان یہ مذہب کا نمائندہ تھا، قارون سرمایہ کا نمائندہ تھا، فرعون سیاست کا نمائندہ تھا۔ اب حامان کو یہ کیوں کہا ہے کہ تم میرے لیے مینارہ بناؤ؟ کیا وہ کوئی کاریگر تھا؟ وہ معمار تھا؟ ہم تو کہتے ہیں وہ مذہب کا نمائندہ تھا۔ میں نے ایک دفعہ اس کا تذکرہ کر دیا کہ وہ مذہب کا نمائندہ تھا، تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، سر مذہب کا نمائندہ نہیں لگ رہا ہے، جب فرعون اسے کہہ رہا ہے اوقد لی یا حامان علی الطین، تو لگتا ہے کہ یہ کوئی مستری تھا، یہ کوئی بڑا آرکیٹیکچر تھا، یہ کوئی بڑا جو تھا انجینئر تھا۔ میں نے کہا نا بات اصل میں آگے، آرڈر کرو، بڑا محل بناؤ، لالی اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے رب سے میں خود نمٹ کے آتا ہوں، ذرا وہاں تک جاتا ہوں۔ اس لیے حامان سے کہا تم گواہ رہنا، کیونکہ یہ مذہب کا نمائندہ تھا، معاملہ الہیات کا تھا، معبود دیکھنے جانا ہے تو حامان کو آگے کر دیا۔ اس لیے ہمارا دعویٰ درست ہے کہ مذہب کا نمائندہ حامان تھا، سرمایہ کا جو نمائندہ تھا وہ قارون تھا، سیاست کا نمائندہ فرعون تھا۔ یہ 3 سسٹم اس دور میں بھی تھے، واللہ یہ آج تینوں آج بھی ہے۔ دنیا کی جو بڑی پنچایت ہے نا، اس میں سرمایہ ایک طرف چل رہا ہے، مذہب دوسری طرف چل رہا ہے، اور خود سیاستدان تیسری طرف۔ یہ تینوں نے مل کے پوری دنیا کو مفلوج بنا رکھا ہے۔ آہا، کس مقام پہ بات یاد آئی استادوں کی۔ استاد شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے ہے خرابی دین کی ان 3 سے، میر ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ تو چلو اس میں ایک سرمایہ والا نکلا ہوا ہے، لیکن باقی دوسرے 2 آگے، میر ظالم بادشاہ ظالم، مولوی بے دین۔ جب مولوی بے دین ہو جاتا ہے، بادشاہ ظالم ہو جاتا ہے، سرمایہ دار سودی ہو جاتا ہے، پیر جاہل ہو جاتا ہے، پھر دینداروں کے لیے آفت ہی آفت ہوتی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ فاوقد یا حامان، حامان صاحب وزیر ہیں مذہبی۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، حامان صاحب میرے لیے مٹی کی اینٹیں بناؤ، فاجعل لی صرحن، بڑا محل بناؤ، بڑا مینار بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے الہ سے خود جا کے نمٹ لیتا ہوں۔ باماورا مانا ہے میں خود نمٹتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے بڑا بننے کی کوشش کی۔ بڑا ہے نہیں، باب استفعال کا صیغہ ہے، باب ہے، تھا بڑا نہیں تھا، بہت چھوٹا تھا، بڑا چھوٹا آدمی تھا۔ بہت سارے لوگ زمین پہ مشہور ہوتے ہیں، آسمانوں پہ ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ زمین پہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ زمین پہ غیر مشہور ہوتے ہیں، آسمانوں پہ ان کا چرچا ہوتا ہے۔ زمین پہ کوئی طاقت نہیں ہوتی، آسمانوں پہ ان کی طاقت اتنی ہوتی ہے۔ ان من عباد اللہ لا برہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو زمین پہ قسمیں اٹھائیں، اللہ آسمانوں سے اپنا قانون بدل کے ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔
अल्लाह अकबर। तो वस्तकबरा, वो बड़ा बना, उसने तकब्बर किया, हुआ वो, व जुनूदहू, और उसका लश्कर भी बड़ा बना, फिल अर्ज़, ज़मीन में, बिगैरिल हक, नाजायज, वस्तकबरा, उसने बड़ा बनने की कोशिश की, हुआ उसने, व जुनूदहू, और उसके लश्कर ने, फिल अर्ज़, ज़मीन में, बिगैरिल हक, नाजायज, वो बड़ा था नहीं, बड़ा बनने की कोशिश की उसने, जालिम बनने की कोशिश की। फा, तो अब इस फा में कितने माने आएंगे? मैं पहले नबजना का माना करता हूं, फिर फा के माने पे आता हूं। फनबज़नाहुम फिल यम में, हमने उसको गर्क कर दिया, फनबज़नाहुम, हमने उसको फेंक दिया, हमने उसको उठा के फेंक दिया, फिल यम में, समुंदर में। अब फा के माने पे आओ। वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन, और वो ये समझते थे कि वो पलट के हमारे पास नहीं आएंगे। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, हमने पकड़ लिया उसको और उसके लश्कर को। फा में कितनी बातें आई? हजरत मूसा ने मुकाबला किया, उन्होंने भी मुकाबला किया। हजरत मूसा ने दावत दी, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने जादूगर लाए, हजरत मूसा पे वो ईमान ले आए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी चपकलश और मुकाबला रहा। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, उन्होंने पीछा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे पे पहुंचे और पीछे उनकी फौजें आई, आगे समुद्र की मौजें थी। बहर कुलज़म पे असा मुबारक दे मारा, 12 कबीलों के 12 रास्ते बने, 12 रास्तों पे 12 कबीले गुजर गए। फिरौनी पीछे से उसी के अंदर आए। उन रास्तों में जब सेंटर में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, मिल जा और इनको गर्क कर दे। फ़नबज़नाहुम, इस सब को एक फा में बयान किया कुरान में। कितनी बड़ी बलागत है कुरान मजीद में, सब कुछ एक हरफ फा में आ गए। फ़नबज़नाहुम, हमने उनको उठा के पटक दिया, हमने फैला, उनको गर्क कर दिया, फेंक दिया। फिल यम में, बहरे कुलज़म में। फंजुर, तो देखिए ना, कैफा, कैसे, काना हुआ, आकिबतु, अंजाम, अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों का। फंजुर कैफा काना आकिबतु ज़्ज़ालिमीन, तो देखिए ज़ालिमों का कैसा अंजाम हुआ। वजालनाहुम, और हमने बना दिया इन ज़ालिमों को, हम ज़मीर ज़ालिमों की तरफ राजे। वजालनाहुम, और हमने उनको बना दिया अइम्मतन, सरबराह, यदऊन इलन नार, जो बुलाते हैं आग की तरफ। अइम्मतन नकरा मकाम सिफ्त पर वाक़या है, मौसूफ है। यदऊन इलन नार जुमला सिफ्त है। ऐसे सरबराह बना दिए जो आग की तरफ बुलाते हैं। व यौमल क़ियामती, और क़ियामत वाले दिन। व यौमल क़ियामती, और क़ियामत वाले दिन। ला युनसरून, उनकी मदद नहीं की जाएगी। हमने उनको जहन्नमियों का ऐसा सरदार बनाया जो आग की तरफ बुलाते थे, और क़यामत वाले दिन उनकी कोई मदद नहीं होगी। अगली बात, व अतबानाहुम, और हमने पीछे लगा दिया उनके, फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, लानतन, लानत। व यौमल क़ियामती, और क़ियामत वाले दिन, हम वो मिनल मकबूहीन, बदहाल लोगों में से होंगे, बुरे हालात होंगे उनके क़यामत वाले दिन। मैं जरा बामावरा माना वस्तकबरा से नीचे और दोबारा करता हूं। बड़ा बना वो, और वो उसका लश्कर जमीन में नाजायज, और वो ये समझ बैठे थे कि वो पलट के हमारे पास भी नहीं आएंगे। हमने पकड़ लिया उनको, उनके लश्कर को उठा के फेंक दिया हमने समुंदर में। देखो कितना बुरा अंजाम हुआ जालिमों का, उन जालिमों का जिनको हमने बना दिया जहन्नमियों का सरदार, और वो बुलाते हैं आग की तरफ, और क़यामत वाले दिन उनकी कोई मदद नहीं होगी। इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी, हर कोई कहता है फिरौन मलून 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 मलून, और क़यामत वाले दिन भी वो बुरे हालात में होंगे। कुरान मजीद का तर्जमा उर्दू जबान में हो ही नहीं सकता, वो जोर और बलागत, वो जोर नहीं रहता है। इस एतबार से, समझने के एतबार से आ जाता है। मैंने कुछ ना कुछ तर्जमा करने की कोशिश की कि कुरान की इन आयतों में कितना जोरदार अंदाज है और कितना वजन है, लेकिन तर्जमा फिर तर्जमा ही है, उसमें वो नहीं आता। वस्तकबरा से नीचे मैंने तर्जमा दोबारा इसलिए किया। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी का ये 5वां मंजर है। इस 5वें मंजर में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के मुकाबले में खड़े हैं।
اور وہ ساری چیزیں 7 آیتوں میں بیان کر دی۔ قرآن کے انداز بلاغت، صدیوں کی باتیں، 50 سال کی باتیں، نصف صدی کی باتیں، وہ صرف اور صرف 7 آیتوں میں بیان فرما دی۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ کون سا منظر ہے؟ 5واں، آل خامس، یہ 5واں منظر۔ اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے، ماں کی گود سے اٹھا کر سمندر سے اٹھا کر فرعون کی پرورش میں، فرعون کی پرورش سے اٹھا کے دوبارہ ماں کی گود میں، جوانی تک فرعون کے محلات میں، اور پھر فرعون کے گھر سے نکال کر ایک مشکل میں پھنسا کے مدین پہنچا کے وہاں 10 سال کا ٹھکانہ دے کے وہاں سے پھر واپس نکال کے کوہ طور پر لا کر ایک مشکل میں پھنسا کے اپنی ملاقات کرا کے جا پھر فرعون کا مقابلہ کر، پھر فرعون کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس کے ساتھ پورا ایک مقابلہ اور ایک جد و جہد پوری کر کے ایک زمانہ اس کے ساتھ گزار کے پھر وہاں سے قوم کو لے کے نکلے، لا کے بحر کلزم پہ پھر موسیٰ کو پریشان کر دیا۔ پریشان ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہم سے رابطہ کیا، ہم نے فرمایا اپنے عصا مبارک کو مار، 12 رستے بنا کے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو پار لگا کے خوشی دی، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کے پورے لشکر کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، غرق اور برباد کر دیا۔ میرے حبیب حالوں کا حال موسیٰ، میرے حبیب آپ کا حال بھی موسیٰ کا حال ہے۔ جس طرح موسیٰ کے دشمن نیست و نابود، تباہ و برباد ہوئے ہیں، اس طرح آپ کے دشمن بھی نیست و نابود اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز رہتی ہے، صرف ایک چیز، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، کیا یہ محل تعمیر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ چیز رہ گئی۔ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حامان نے یہ محل تعمیر کیا تھا اور تعمیر کے قریب پہنچ کر اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک بات یہ، مفسرین کا دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ اس نے صرف ڈرانے کے لیے کہا تھا، دھمکانے کے لیے کہا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی باتیں کر رہے تھے، طور سینا پہ میری رب سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے کہا بھائی پھر میرے لیے بھی ایک محل بنا دو، میں بھی ایک اونچائی پہ چڑھتا ہوں، ایک مینار بناؤ اور پھر میں جا کے دیکھتا ہوں ہے کہ نہیں۔ یہ صرف اس نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، ورنہ اس نے یہ تیار نہیں کیا ہے۔ کچھ لنڈے کے اسکالر محقق آ گئے نا، جن کو کوئی نہ کوئی بات ملتی ہے قرآن کے خلاف، مستشرقین، وہ آگے اور انہوں نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی قرآن مجید کی یہ بات، کچھ لوگ تو واقعی محقق ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، کچھ فضولیات۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اینٹیں بنائیں، تو فرعون کے زمانے میں تو اینٹیں تھی نہیں تھیں، اینٹیں تو بہت بعد میں بننا شروع ہوئی ہیں، اس زمانے میں اینٹیں بنانے کا کیوں کہہ دیا ہے؟ تو اینٹیں تو زمانے میں، یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، ورنہ آج کے ماہرین ارضیات نے ثابت کر دیا ہے کہ تہذیب مصر میں بہت پہلے سے اینٹوں کا رواج موجود تھا، اور بہت ساری وہاں کھائیاں ایجاد ہو گئی ہیں جہاں مٹی کی اینٹیں موجود ہیں، تو لہٰذا یہ فضول سی بات۔ ہاں ایک اور بات، اپنے خطیبوں کی ایک بات کرتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ محل بنانے والا، یہ تورات میں نہیں ہے، لیکن عہد نامہ عتیق میں، عہد نامہ قدیم میں یہ موجود ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ واقعہ سچا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تورات جو ہے وہ اپنے نزول کی، اس کی جو کیفیت بیان کی ہے، اس کے نزول کی قرآن نے جو بیان کی ہے، وہ اس اعتبار سے بالکل درست و سچی ہے۔ اس لیے کہ یہ واقعہ جو تھا خود بنی اسرائیل کا اپنا ذاتی واقعہ تھا، تو یہ بعد میں ان کے کسی اسکالر نے اس کو وہاں پر محفوظ کیا ہے، تو عہد نامہ عتیق میں یہ موجود ہے۔ پھر اس کی اسرائیلی روایات آئیں اور ہمارے مولویوں کے ہاتھ چڑھ گئیں، تو انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ فرعون جو تھا وہ محل تعمیر کیا، بڑا مینار بنایا، اس کے اوپر چڑھا، اس نے تلواریں لیں، تیر و کمان پھینکے وہ ہوا میں، اللہ رب العزت نے اوپر سے جو ہے وہ تیروں کا، فرشتوں کو کہا پکڑو اور سارے پرندے ذبح کر دو، تاکہ فرعون کو دھوکہ لگے۔ پرندے ذبح کر دیے سارے،
خون آلود جب کمان تیر واپس آئے تو اب فرعون کہنے لگا او میں نے مار دیا اللہ کو، میں نے دیکھو زخمی ہو گیا، خون لگا ہوا ہے. تو پھر اس نے دوبارہ پھینکا تیر، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ سمندر کی ساری مچھلیوں کے اوپر چلا دو، اور پھر نکال کے خون آلود. یہ ساری زیب داستان ہے، بیچارے سن لیتے ہیں پھر دہرا لیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب اسرائیلیات ہے، اور اسرائیلیات میں بھی کمزور ترین اسرائیلیات ہیں. یہ جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو میں نے مال کے بارے میں اپنے مفسرین کے 2 نظریات بیان کیے، یہ 2 ہی نظریات ہیں. ایک نظریہ ہمارے مفسرین کا، یہ ہمارے تمام مفسرین ذخیرہ اسلام میں جتنے بھی ہمارے مفسرین آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام ہمارے مفسرین ان 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کی طرف ہوں گے. یہ اس نے صرف ڈرانے کے لیے اور وقتی روب ڈالنے کے لیے اس نے یہ بات کہی ہے، ایک خاموش کرانے کے لیے. نمبر 2 واقعی اس کا ارادہ تھا، اس نے شروع کیا تھا یہ، لیکن یہ قریب پہنچنے کے یہ جو تھا کسی طوفان میں تباہ و برباد ہو کے رکھ گیا تھا، وہ اس میں پھر کامیاب نہیں ہو سکا تھا. باقی باتیں ویسے ہی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.